गया अवंतीपुरा, मैंने कहा है क्या चीज इस्लाम की आपके यहाँ? यहाँ के लड़के अगर ड्रग्स में हैं, यहाँ के लड़के अगर चेली पारिश चबा रहे हैं। एक नौजवान लड़का जब उसको ज्यादा ही आदत लग गई और अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, वो क्या करता था, आहिस्ता से जाता था जूते गांठने वाले के पास, उससे कहता था मेरे जूते को पॉलिश कर दो, और जब वो पॉलिश करके जूता तैयार कर देता था उसके बाद डब्बे को हाथ मारकर भाग जाता था और दूर जाकर के वो चाटता रहता था। मैं ऐसे ही तालीमी इदारे को भी जानता हूं जहां की लड़कियां चेरी पॉलिश ला करके सशरों पर इस तरह से मलती हैं जिस तरह से मक्खन माला जाता हो, फिर उसके बाद खाती। ये बातें आपको शायद सुनाने की मुनासिब नहीं थी, मगर बहुत ही बोझ डाल करके अपने आप को और आपको ये बात सुनाई जा रही है। हो सकता है आपका जहन इसका बिल्कुल पाक साफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफी रहे और आइंदा भी पाक साफ रहे, मगर खतरात बताना और आइंदा क्या क्या हो सकता है ये आपके सामने पहले से बताना। सर्दियां आ रही हैं, पहले अगर बताया जाए कि साहब आगे सर्दियां आ रही हैं, आप क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ी इंतजाम करेंगे, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए गलत ताल्लुकात, गैर अखलाकी रवाबित, एक दूसरे को मैसेजिंग करना, एक दूसरे के फोटो इस्तेमाल करना, एक दूसरे की किरदार कुशी करना, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करना, चाहे लड़कों की तरफ से हो चाहे लड़कों की तरफ से, इंतहाई जहरीली हरकत है और इसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ड्रग्स में मुब्तला होना, फैशन करना, फिल्म स्टारों के पीछे चलना, क्रिकेटरों के पीछे चलना, खेल वालों के पीछे चलना, उनका अपना रोल मॉडल बनाना, उनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। ये आज के जमाने का बदतरीन धोखा है कि कौम को मुब्तला कर दिया जाता है, सब सारी कौम को बुखार चढ़ जाता है क्रिकेट का, और असल में वो चंद आदमियों की वो पैसे खींचने की मुहिम होती है। अब ये भी जानते हैं कि क्रिकेटरों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिन 5 स्टार होटलों में क्रिकेटरों को ठहराया जाता है, उन 5 स्टार होटलों के नीचे लोग भूखे मरते हैं, उन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और नीचे वो लोग भूखे मरते हैं। नादान दुनिया है। यहूदी फख्र के साथ कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है क्रिकेट खेलने की, हमको फुर्सत नहीं है फिल्में बनाने की, हमको फुर्सत नहीं है आवारा फिरने की, हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। इसलिए दुनिया की सारी इकॉनमी यहूदियों के हाथ में है, दुनिया की सारी सियासत यहूदियों के हाथ में है, और वो कहते हैं कि हम दुनिया में रूल करने के लिए आए हैं। एक एक यहूदी अपने बच्चे को 22-22 घंटे पढ़ाता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा पागल होने वाली कौम यहूदियों के नौजवान बच्चे हैं, इतना ज्यादा उन पर मेहनत करते हैं क्योंकि वो दुनिया में पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है हम खेलों में जाएंगे, उनके पास फुर्सत नहीं हम फिल्मों में जाएंगे। इसलिए आपने इसराइल की कहीं कोई टीम नहीं सुनी होगी, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, टेनिस टीम, ये टीमें वो नहीं बनाते हैं क्योंकि बेदार मग़ज़ कौम है। मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को बहुत एहतियात के साथ गुजारें, एहतियात के साथ चलाएं, आज के इन्फेक्शनों से अपने आप को बचाएं। जैसे मादी इन्फेक्शन से आप अपनी मास्क लगाते हैं, ठीक इसी तरह से अपने आप को ईमान का मास्क लगाइए, किरदार का मास्क लगाइए, और जब ऐसा बनेंगे तो आप कीमती जवान बनेंगे। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाकर मैं बात खत्म करता हूं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु अकबर। बल्कि बीच में मुझे एक बात और याद आई, इस वक्त के तालीमी निज़ाम का एक बड़ा खतरनाक जहर यह भी है कि इंसान का जहन नबी और अल्लाह की ज़ात से हट जाता है, शुकूक पैदा हो जाते हैं। कल रात मुझे नौजवान लड़के ने सवाल पूछा, क्या लगा साहब सुनिए, खुदा ने ये कायनात बनाई है, कुरान और हदीस के अलावा कोई और वजह बताइए। तो मैंने कहा कुरान और हदीस के अलावा और कौन सी वजह हम बता सकते हैं खुदा ने ये कायनात क्यों बनाई? क्या लगा इंसान को कहा जाता है उसने इबादत के लिए बनाया। नहीं, इबादत के लिए नहीं, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। ये पाबंदियां हम क्यों लाई की गई? ये है निज़ाम तालीम के असरात। आज के निज़ाम तालीम में हो सकता है ऐसा जहन तैयार हो जाए, चुनांचे होता भी है कि एक आदमी फख्र के साथ, एक आदमी बड़ी जुर्रत के साथ कहता है 1500 साल पुरानी तहजीब हम पर क्यों मुसल्लत की जा रही है। एक आदमी बड़े धड़ल्ले के साथ कहता है कि साहब 1500 साल पहले बैकवर्ड दुनिया का एक इंसान था, उसकी तहजीब कहा जाता है ये नबवी तहजीब है, हम उसको नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आज के तालीमी इदारों से निकलने वाली नस्ल का हाल है। आप इस जहर से अपने आप को बचाएंगे, अथीस नहीं बनेंगे, लिबरल जहन के नहीं बनेंगे, मिल्लत के फर्द के हैसियत से जवानी की जिंदगी गुजारेंगे और अपने अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसा पैदा करेंगे। आखिरी बात मैं हदीस सुनाने से पहले अर्ज करना चाहूंगा, एक टॉपिक आप अपने लिए मुंतखब कर लें, और वो क्या, हजारों वो हदीसें जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई और आज की साइंस वही कहती है जो हुजूर ने बयान फरमाई थी। इस टॉपिक को आप लेकर के अपनी एक नोटबुक बनाएं और देखें हमारे नबी ने यह बात 1400 साल पहले कही है, आज की साइंस वही कह रही है। उस वक्त उन्होंने किसी मेडिकल कॉलेज में उन्हें नहीं पढ़ा था, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड कोई बात उन्होंने कही है, आज वो साबित हो रही है। यूरोप के बहुत सारे बच्चा अस्पतालों में आजकल
کھان کے ٹھیلے لٹکائے رکھتے ہیں. کیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کھان کے چند دانے بچے کے منہ میں ڈالو. کیوں صاحب؟ کیونکہ نئی ریسرچ آ گئی. وہ نئی ریسرچ کیا آ گئی کہ بچے کے منہ میں اگر میٹھی چیز ڈالی جائے اس کا برین جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کا مائنڈ جلدی ترقی کرتا ہے. وہ اچھی, ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا جس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا. وہ تو کھان تک پہنچے ہیں, ہمارے نبی نے تو کھجور کی بات کہی تھی. ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے. پچھلے 200 سال سے ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی رہی. کیا صاحب ڈارون کیا؟ ڈارون یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا. یہ کب بندر تھا آج تک ثابت نہیں ہو سکا. یہ 1 لاکھ سال پہلے, 1 کروڑ سال پہلے, 5 کروڑ سال پہلے بندر تھا. اگر یہ 5 کروڑ سال یا 1 لاکھ سال پہلے, تو آپ کے پاس سورس کیا ہے وہ بات جاننے کا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا؟ آج تک اس کا ثبوت نہیں. ساری تھیوری فراڈ تھیوری تھی لیکن ساری دنیا کو پڑھائی گئی. کیوں؟ اصل میں اس لیے کیونکہ الہاد دنیا میں لانا تھا. اب آج کروموزوم کی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری کو اڑا دیا. اب کروموزوم کی تھیوری کے بعد ڈارون کی تھیوری چلنے والی نہیں ہے. آج تو سیدھے کہتے ہیں صاحب کروموزوم مرد کے سیمن میں اور عورت کے ایگ میں کروموزوم کا سسٹم دیکھ کر کے پھر بتایا گیا کہ مرد کے ہاں وائی اور ایکس اور عورت کے ہاں ڈبل ایکس, اور یہ دونوں جب آپس میں مل جاتے ہیں یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی, وہاں کہیں نہ بندر ہے اور نہ بندر کے علاوہ کچھ اور ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لائے, بخاری میں یہ حدیث ہے اور کتاب و تفسیر میں ہے, بخاری شریف کی کتاب و تفسیر میں, جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا عبدالسلام وہ آیا. اس کی نیت بیک وقت 2 تھی. ایک تو میں امتحان لوں گا اس نبی کا, اور اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب اس نے دیا تو میں فوراً تسلیم کر لوں گا. گویا اس کے سوالات جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھے. وہ صرف اعتراض نہیں تھا, وہ صرف آبجیکشن نہیں تھا, بلکہ اس کا سوال تھا کہ مجھے اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تو میں اس کو نبی مان لوں گا, اور میرے ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور صحیح دے نہیں سکے گا. ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکا بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکی بن جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. یا تو حضور فرمائیں گے مجھے پتہ نہیں, تو یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب پھر آپ گویا آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے. یا حضور جواب دیں گے اور جواب غلط ہوگا, تو آج کی ساری سائنس کہتی کہ نبی نے غلط جواب دیا. اور یا پھر حضور کروموزوم کی ساری تھیوری سمجھاتے مگر اس شخص کو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب تھا جو اس وقت بھی اس کو سمجھ میں آ گیا, اور آج کی ساری کروموزوم کی تھیوری وہی بتاتی ہے. حضور نے کیا فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة, مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے, اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, سلام و محمد رسول اللہ کی ذات. تو آپ یہ ٹاپک لیں کہ ہمارے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ختنہ کرو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دائیں کروٹ سو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کرو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلاں فلاں ٹائم مرد غسل کرے گا, فلاں فلاں ٹائم عورت غسل کرے گی, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ناخن کو اس طرح سے کاٹو, آج کی سائنس کیا کہتی ہے. غرض یہ کہ سنتوں سے لے کر معاشرتی زندگی تک, معاملات تک, تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کے بعد 200 سال پچھلی پوری میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ صاحب انسان کا ہارٹ جو ہے یہ ہارٹ صرف پمپنگ کا کام کرتا ہے, ہارٹ میں احساسات نہیں ہیں. ایکسپٹ کرنا, ریجیکٹ کرنا, اخلاقی حص, اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں, اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. سائنس کہتی ہے ایمان اور کفر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. دل کا کام صرف پمپنگ کا, اس کچھ نہیں. عام انسان, عام تعلیم یافتہ, بلکہ عام علماء کے سامنے یہ سوال رہا ہی نہیں ہے. یہ بہت ہائی کلاس علماء کے سامنے یہ سوال رہا کہ سائنس یہ کہتی ہے ہارٹ کا کام پمپنگ ہے اور کچھ نہیں. قرآن اور حدیث کہتے ہیں نہیں, ہارٹ کا کام اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے, اور وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, کفر کا تعلق دل سے ہے, اچھا بننے کا تعلق دل سے ہے, برا بننے کا تعلق بھی دل سے ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو تم اچھے بن جاؤ گے, اور اگر خراب ہے تو تم بگڑ جاؤ گے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. گویا ایک طرف سے سائنس, میڈیکل سائنس, اور ایک طرف سے قرآن و حدیث, ٹکراؤ چلتا رہا, تحقیق چلتی رہی. اس وقت کی تحقیق کہاں پہنچ گئی؟ آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے اور اس برین سے ہارٹ فیصلہ کرتا ہے, یہ برین نہیں ہے وہ. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نکل گئی.
آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو قلب آ گیا پھر واپس، تو سائنس کے ساری تھیوری ختم ہو گئی۔ اب آج نہیں کہہ سکتے آپ کا ہارٹ کا کام صرف پمپنگ ہے، اس ہارٹ کا کام یقیناً پمپنگ ہے، مگر ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے جس میں 40,000 سیل کام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اس ٹاپک کو لیں اور ہمیشہ اپنی نوٹ بک بنائیں، ہمارے نبی نے کون سی بات کہی ہے، آج کی سائنس کس طرح سے، اور جہاں آپ کو لگے گا حدیث رسول میں اور آج کی سائنس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپ یقین رکھیں آگے چل کر کے سائنس جھک جائے گی اور حدیث رسول صحیح ثابت ہو جائے گی۔ میں حدیث سنا کر باب ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ اب سب کو سمجھنا ہے، خصوصاً عورتوں کو، کہ ہماری زندگی سرکشی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وفسق فتیانکم، تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ سارے نوجوانوں کو دیکھنا ہے ہماری زندگی فاسقانہ فاجرانہ تو نہیں ہے، وہ کیا ہوتی ہے، زناکاری، غلط تعلقات، ڈرگز، آوارگی، لڑائیاں، چوریاں، سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں، ماں باپ کی نافرمانیاں، رات کو کمرے بند کر کے بری باتیں دیکھنا، بری باتیں سوچنا، خصوصاً آج کے زمانے میں نیٹ، ویب سائٹیں، فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ وہی ہے۔ اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب نوجوان اور جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ اوہذا کائن، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ایسا ہوگا، وہ اشد من ذالک، اور اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں کہے گا صاحب یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے سیکھنی چاہیے، یہ اچھی اخلاقی عادت ہے پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ بری بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی کسی کو نہیں کہے گا۔ چاہے آج دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، گزرنے والے کہتے ہیں ایسا کیا کرتے ہیں، یہ مرضی ایسا، یہ کیا سائیں کبری چکا فسون، یعنی یہ جو منسانا، یہ اوائڈ کرنا، یہ اعراض کرنا، یہ اگنور کرنا، یہ کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا، کوئی کسی کو نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں لڑکا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں بچی کے عادات و اطوار غلط ہے، یہ چھپ کر کے بات کرتی ہے، یہ چٹکھنی لگا کر موبائل کا یوز کرتی ہے، یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ ہم غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں پھر بھی نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو کہے گے یہ کسی اہمیت کا قابل نہیں ہے۔ آج کا دور وہ آ چکا ہے، چنانچہ کتنے لڑکے کہتے ہیں صاحب آپ کے کتنے کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جی کتنے کے، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے کتنے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کہ تم کسی، یہاں تک کہ میں نے سنا سری نگر شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تو کتنی نالائق ہے، تو آج تک کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکی تو ہماری بوجھ بن گئی ہے، اور وہ آ گیا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا۔ آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں جیسا آپ سیکنڈ ٹائٹ فخر کے ساتھ ایسی شرٹیں پہنیں گے جن میں شراب کے ایڈورٹائز، اور نوجوان لڑکا فخر کے ساتھ پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ انسان پیے۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ شرٹ نوجوان نے پہنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں اسرائیل سے لاؤ کرتا ہوں، یہ ایمان والا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لاؤ کرتا ہوں جوز سے، میں جو کہتا ہوں جیو سے، یہ مسلمان شرٹ پہنے ہوئے ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا لٹکا رہا ہوں اور کس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس حدیث کے مطابق اپنی جوانی کی پوری حفاظت کریں، آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے اساتذہ کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے۔ ان میں کچھ تلخ باتیں آئی ہوں گی، میں اقبال کا شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اقبال کا شعر ایک اور مجھے یاد آ گیا۔ اقبال نے ایک مرتبہ، اقبال عظیم الشان شخصیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ شان اس کے ذہن میں اڈالا تھا، کیا کہا؟ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری۔ کیا آرزو ہیں تمہاری؟ خواب ہیں میں اونچا افسر بنوں گا، خواب ہیں میں اونچا ڈاکٹر بنوں گا، خواب ہیں مجھے فلاں کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، خواب ہیں مجھے گاڑیاں ہونی چاہیے۔ تیری آرزو، تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری۔ اقبال کہتا ہے میری آرزو ہے کہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔
तुम कुछ और सोचने वाले बनो। जिन आरजुओं तुम जी रहे हो ये वो आरजुएं नहीं है। कभी एक नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। और इकबाल ने क्या कहा था, ये कहा था, खराब कर गई शाहीन को सोहबत जाग, यानी तुम शाहीन थे, तुम कौवों की सोहबत में आकर के कौवे बन गए। तुम्हारा काम आवारगी नहीं, तुम्हारा काम फैशन परस्ती नहीं, तुम्हारा काम लड़कियों और लड़कों का पीछा करना नहीं, तुम्हारा काम ड्रग्स में अपनी जवानी तबाह करना नहीं। तुम्हारी उड़ान तो बहुत ऊंची होनी चाहिए थी। कभी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मेरे भाई, अगर कोई तल्ख बात सामने आई हो और आपका दिल दुखा हो तो मैं इकबाल ही की जुबान में अर्ज करूंगा, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करता है कारे तिरयाग। शुक्रिया व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।